ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ولاگ بڑا امپورٹنٹ ہے اور آج ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے اندر جو اختلافات ہیں تیمور سلیم جگڑا اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے درمیان کیا کشمکش چل رہی ہے، کیا ایشوز ہیں، اور احتساب کمیٹی جو یہاں پہ بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب اس کے سربراہ بھی ہیں، تو یہ جو پشاور میں اور صوبے کے اندر احتساب کے حوالے سے جو وزراء اور دیگر ایم پی ایز کو بلایا جاتا ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اور ان تمام معاملات پر بات کریں گے کہ وزیر اعلیٰ صاحب آج کل بڑے غصے میں ہیں، وہ کیوں غصے میں ہیں اور کیا پریشانی انہیں لاحق ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کیوں پریشان ہیں۔ یہ تمام موضوعات کو آج ٹچ کریں گے اور اس حوالے سے ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں گا، لیکن بات سے پہلے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی آپ نے کرنا ہے، اور یہ جو بیل آئیکن ہے گھنٹی اس کو پریس کر لیں۔ اکثر دوستوں کو اس لیے یہ ولاگ نہیں ملتا کہ انہوں نے اس کے نیچے آل کا آپشن جو ہے اس کو پریس نہیں کیا ہوتا، تو جب آپ آل کا آپشن پریس کر لیں گے تو آپ کو جو ہے نیا ولاگ مل جایا کرے گا۔ تو جناب عالی آپ چلتے ہیں ڈیٹیل کی جانب۔ تو جناب بہت ساری معاملات ہیں تحریک انصاف کے اندر، لڑائی بڑی عروج پر ہے، گروپ جو ہیں بڑے متحرک ہیں، اور میں سن رہا تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب جے یو آئی کا وزیر اعلیٰ آئے گا، کوئی کہہ رہا ہے مسلم لیگ نون کا وزیر اعلیٰ آئے گا، تو وہ تو اپنی جگہ ایک معاملہ چل رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ صرف 20 سیٹوں کا معاملہ ہے اور قریب قریب ہیں دونوں۔ اگر 20 لوگ ٹوٹتے ہیں تحریک انصاف سے تو تحریک انصاف کی حکومت گر جائے گی، اور اگر 20 لوگ مل جاتے ہیں اپوزیشن سے تو اپوزیشن کی حکومت بن جائے گی۔ یہ آج ہم اس ایشو پر بات نہیں کریں گے، میں نے اس پہ ڈیٹیل میں ایک ولاگ کیا تھا، اگر آپ اس کو سن لیں تو آپ کو تمام صورتحال واضح ہو جائے گی۔ آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ تیمور سلیم جگڑا صاحب نے سوشل میڈیا ایکس پہ کچھ ٹویٹس کیے ہیں۔ ان ٹویٹس میں وہ بتا رہے ہیں کہ انہیں جو ہماری اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ ہے اس نے پہلے جو ان کے خلاف کوئی 3 کے قریب کیسز چل رہے تھے تو انہوں نے عدالت میں کوئی جواب جمع کروایا، تو وہ عدالت میں انہوں نے کیا جواب جمع کرایا ہے، ان پر الزامات کیا ہیں، یہ بڑے دلچسپ ہوں گے، اور مجھے خود ہنسی آ رہی تھی کہ کیسے الزامات لگائے گئے ہیں اور ایف آئی آریں کاٹی گئی ہیں، جبکہ یہ حکومت تو تحریک انصاف کی ہے، تو انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ تیمور سلیم جگڑا صاحب چیزوں کو خفیہ نہیں رکھتے، بلکہ وہ جو ہے سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں اور لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جناب الزام کیا تھا اور جواب کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کچھ جواب رکھے تھے، لیکن یہ دلچسپ جواب ہے، اس کو آپ نے سننا ہے اور پورا سننا ہے۔ تو جناب اب میں آتا ہوں کہ تیمور سلیم جگڑا نے کیا غلط کام کیا ہے۔ تو جناب آپ تیار ہی پکڑیں، آج ان کے ہم سکینڈل نکالیں گے۔ تو تیمور سلیم جگڑا صاحب پر ایک الزام جو لگایا گیا ہے، جب عدالت نے پوچھا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ تیمور کے خلاف جو ایف آئی آر ہے اس میں کیا الزامات لگائے ہیں آپ نے، تو انہوں نے کہا ہے جناب انہوں نے ایک بندہ ہے اکرام غنی، یہ سابق بیوروکریٹ ہے، ایف بی آر میں تھا، مطلب مختلف عہدوں پہ رہا ہے، تو تیمور سلیم جگڑا صاحب پر الزام یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن جو یہاں پہ خیبر پختونخوا میں ہے، جس کا کام صحت کے معاملات کو دیکھنا ہے، اس میں انہوں نے کمیشن میں ان کو بھرتی کیا ہے ایز اے ان سربراہ جو ہوتا ہے، چیئرمین یا سربراہ جو اس کا ہوتا ہے۔ اب بندہ پوچھے کہ یار یہ کون سا جرم ہے، وہ بھئی یہ ایک بیوروکریٹ ہے پرانا، اگر کسی نے کیا بھی ہے تو اس کے لیے تو ایک علیحدہ سے پورا ایک بورڈ ہوگا جو اس کا انٹرویو لیتا ہوگا، ایک پروسیس ہوگا۔ تو جناب اور یہ اکرام غنی صاحب جو ہیں ہائیلی ٹیلنٹڈ بندے ہیں، مطلب میری کبھی ملاقات نہیں ہے لیکن میں نے ان کو دیکھا ہے مختلف جگہوں پہ، ان کے میں دیکھتا رہتا ہوں۔ ایک بھائی ان کے انعام غنی جو ہیں وہ بھی آئی جی پنجاب رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ان کے بھائی ہیں احسان غنی جو یہاں پر بھی آئی جی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ ڈی جی آئی بھی رہے ہیں، یعنی بڑے اہم عہدوں پر یہ تینوں بھائی رہے ہیں، اور پڑھے لکھے اور بڑے سلجھے ہوئے
اچھی فیملی کے لوگ ہیں اور قابل لوگ ہیں. تو اگر کوئی بھرتی ہوا ہے تو، اور یہ بھرتی اس قسم کا بھرتی نہیں ہے جو کہ کلاس 4 بھرتی ہونا ہے یا کسی پوسٹ پہ بھرتی ہونا ہے، اس کا ایک پورا پروسیس ہے، اس پروسیس سے گزر کے آتے ہیں. اس کے بعد یہ لوگ، اور پھر ایک اور بات بھی ہے، اگر تیمور صاحب نے بھرتی کر ہی لیا تھا تو آپ نکال دیتے آ کے. وہ ابھی تک کام کر رہے تھے، تو کیسے، مطلب یہ مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آئی. اور جناب وہ جو دوسرا الزام ہے وہ تو بڑا سنگین الزام ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. بالکل وہ الزام جناب اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن میں ایک افسر تھا جس کو کوئی اس کی ذاتی سیکشول اس کے حوالے سے کہیں کسی خاتون کے ساتھ شاید اس پر یہ الزام ہے کہ انہیں کہیں اریسٹ کیا گیا تھا یا کوئی خاتون نے کوئی ان کو ٹریپ کیا تھا، یہ اس قسم کا کوئی کیس ہے. تو اس جو افسر تھا اس پر یہ الزام لگا کہ آپ نے اس خاتون کو ہراساں کیا ہے، اور خاتون جو تھی اس نے ٹریپ کیا. جو افسر تھا وہ یہ الزام لگاتا تھا. کوئی سیکشول اس کے حوالے سے ایف آئی آر بھی درج ہو گئی تھی ان پہ، جو بعد میں عدالت نے ختم کر دی. یعنی اس کے اندر کوئی وہ نہیں تھا کہ جناب کوئی اس قسم کی بات ہے. اب یہ الزام لگایا ہے جناب تیمور سلیم جگڑا صاحب پر. اب بھائی تیمور سلیم جگڑا کا اس افسر کی ذاتی زندگی سے کیا تعلق ہے اس کا، پہلی بات. دوسری بات، اگر وہ کسی خاتون کے ساتھ پکڑا گیا ہے یا خاتون نے اس کو ٹریپ کیا ہے تو کیا یہ کوئی سرکاری معاملہ تھا؟ اور کیا تیمور سلیم جگڑا نے ان کو کہا تھا کہ بھئی آپ جائیں اور آپس میں ملیں جا کے؟ اگر ان کے کوئی تعلقات تھے یا ان کا کوئی آپس میں کوئی معاملہ تھا، کوئی ہراسمنٹ تھا یا کوئی الزام تھا، مجھے تو عجیب سا لگ رہا ہے. مطلب ایسے ایسے عجیب الزامات لگاتے ہیں نا، آپ پریشان ہو جائیں گے. اس سے پہلے میں ایک ویڈیو میں دیکھا تھا کہ جو پچھلے ڈائریکٹر جنرل تھے ہیلتھ کے، شوکت علی، ان پر ایک الزام جناب آج کل اینٹی کرپشن نے لگایا ہوا ہے کہ جناب آپ نے کے دور میں 2 ڈاکٹروں نے ڈبل تنخواہ لی تھی. اس کے لیے چھاپے مار رہے ہیں اینٹی کرپشن والے کہ جناب ڈاکٹر جو پرانے ڈی جی تھے ان کو گرفتار کیا جائے. اب اندازہ لگا لیں اینٹی کرپشن کی حالت یہ ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں اینٹی کرپشن کو تو ختم ہی کر دیں تو اچھا ہے، کیونکہ کام شام ان کا کوئی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب جو ہیں، بریگیڈیئر رہے ہیں، پھر نیب میں ڈی جی رہے ہیں، پھر کافی عہدوں پر انہوں نے کام کیا ہے. عمران خان صاحب نے انہیں یہاں پہ اینٹی کرپشن کا مشیر بنا دیا. عمران خان صاحب کی خواہش یہ تھی کہ وہ یہاں پہ نظر رکھیں کرپشن کے حوالے سے، اور اگر کوئی ڈپارٹمنٹس کے اندر کرپشن ہوتی ہے، یا پھر انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی کہ یار یہ کمیٹی جو تھی اس میں شاہ فرمان صاحب بھی ہیں، قاضی انور صاحب بھی ہیں. قاضی انور صاحب کچھ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں آج کل، بیمار ہیں. تو ان کا یہ کام تھا کہ پارٹی کے لوگوں کو بھی دیکھتے رہیں، یعنی وزیر اعلیٰ اور جو وزراء ہیں ان کی کارکردگی کو بھی جانچیں، اور اس کے اندر اگر کوئی گڑبڑ ہو تو ان کو بلائیں اور اس کی اصلاح کریں. لیکن اب محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے یہ ایک پارٹی بن گئے ہیں، پارٹی سینس میں کہ جو بندہ میڈیا پہ آ کے اگر وہ کوئی بات کرتا ہے علی امین کے حوالے سے، وزیر اعلیٰ صاحب کے حوالے سے، اس کو پھر فوری طور پر نوٹس دے دیا جاتا ہے، اس کو بلا لیا جاتا ہے کہ جناب آپ تو حاضر ہوں، آپ نے کیا کہا ہے. اور الزامات یہ بچگانہ قسم کے الزامات ہوتے ہیں اس کے پیچھے. اب اس میں صرف اس کمیٹی نے تیمور سلیم جگڑا کو نہیں بلایا، بہت سارے لوگوں کو بلایا جن کے بارے میں تھوڑی سی بھی اطلاع آتی ہے کہ یہ جناب جو پی ٹی آئی کے انٹرنل گروپس ہیں اس میں سے کسی گروپ کا حصہ ہے. اگر کوئی بھی میڈیا پہ آ جائے اور میڈیا پہ آ کے اس نے کوئی بیان دے دیا، مثال کے طور پر تیمور سلیم جگڑا صاحب نے ماضی میں بھی کچھ چیزوں پر اعتراض کیا، اور ابھی بھی انہوں نے جو ہم نے دیکھا بجٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا کھل کے کہا کہ جی ہمیں عمران خان صاحب نے کہا تھا تو پھر کیوں بجٹ منظور ہوا. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے کمیٹی میں رکھا گیا تھا، مجھے کسی نے نہیں پوچھا کمیٹی میں کہ بتائیں جی یہ بجٹ ہے. تو ان کی بات اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو پارٹی کے اندر بھی تو بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، پارلیمانی پارٹی ہو یا
آپ کی کور کمیٹی ہے، آپ کی پولیٹیکل کمیٹی ہے، ویسے پی ٹی آئی کی اپنی ایک سیٹ اپ ہے، اس کے اندر بات ہو سکتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بلا کے ذلیل کرنا، ان کو بٹھا کے کویسچنیئر دینا اور انہیں دبانا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم آپ کی شکایت عمران خان صاحب سے کریں گے اور آپ پر بڑے الزامات ہیں۔ مجھے ایک وزیر نے بتایا کہ جی مجھے بلایا گیا اور پتہ نہیں کتنے گھنٹے مجھے بٹھائی رکھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں تو عاطف خان صاحب نے کھل کے کہا، پھر شکیل خان صاحب نے بھی بڑے کھل کے جو الزامات تھے انہوں نے بھی اس کا جواب دیا۔ پھر اسپیکر صاحب کو بلایا گیا، بابر سلیم سواتی صاحب کو، انہوں نے بھی بڑا کھل کے بات کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ایک طرف تو آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ ہے، اگر آپ کمیٹی ہے آپ کی اور آپ اپنی پارٹی میں ہیں تو پھر تو چاہیے کہ وہ کمیٹی کا تعلق نہ ہو کہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ کرپشن کا، جو کہ ویسے بے نام سا ایک ویسی اس میں کام شام تو کرتے نہیں ہیں وہ۔ آج تک انہوں نے کیا کیا ہے، کچھ زمینیں ادھر ادھر سے جو پکڑی ہیں، کوئی نیب نے پکڑی، کوئی کس نے پکڑی، وہ کہا جی ہم نے پکڑ لی ہیں۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اس پر پھر بعد میں کہیں بات کریں گے۔ اب میں اس میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ بریگیڈیئر مصدق عباسی جو ہیں مشیر ہیں اینٹی کرپشن کے، ان کا ورژن بھی آیا ہے، اور میں دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کوئی ایسی کارروائی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ہم ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ شکایت آئی ہے، شکایت پر ان سے جواب لے رہے ہیں، اور یہ ایک شکایت کی تصدیق کا عمل ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیب کے اندر کوئی شکایت آتی ہے تو اس کی پھر ویریفیکیشن ہوتی ہے، تو کمپلینٹ ویریفیکیشن والا معاملہ یہ بھی ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کسی کو ہم سیاسی انتقام کا یا کسی تنقید کی وجہ سے نشانہ نہیں بنا رہے، بلکہ ایک شکایت آئی ہے، اس شکایت کو کنفرم کرنے کے لیے یا اس کو دیکھنے کے لیے متعلقہ جو بندہ ہے اس کو ہم ایک نوٹس بھجوا دیتے ہیں، کویسچن بھجوا دیتے ہیں تاکہ وہ جواب دے دے۔ بہرحال یہ جناب مصدق عباسی صاحب کا موقف ہے۔ اب جناب وزیر اعلیٰ صاحب کیوں پریشان ہیں؟ تو وزیر اعلیٰ صاحب اس لیے پریشان ہیں کہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ایک تو بجٹ کے حوالے سے ان پر بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے، وہ بہت انڈر پریشر رہے ہیں۔ ابھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جناب میں کسی ریلیف کے لیے کوئی ٹینٹ تو میں نے نہیں لگانے، یہ انہوں نے کہا اگلے دن یہ ہو گیا کہ جناب سوات میں وہ 17 لوگ ڈوب گئے، وہ ان پہ تنقید ہو رہی ہے کہ استعفیٰ دیں۔ حالانکہ یہ ایک پروسیس ہے، ظاہر ہے ڈپارٹمنٹس کا کام ہوتا ہے، نیچے وہ کرتے ہیں۔ آج ان سے پوچھا گیا کہ جناب وہ یہ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی آپ استعفیٰ دیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی بجٹ آپ نے عمران خان صاحب سے نہیں پوچھا، کوئی کیا، تو انہوں نے آخر جھنجھلا کے اور غصے میں کہا بھاڑ میں جائیں تمام لوگ، میرا کیا کام ہے میں کسی سے پوچھوں، میرا ایک ہی لیڈر ہے وہ عمران خان ہے، جس نے پوچھنا ہے مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، جس نے کوئی وہ بات ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں۔ تو انتہائی غصے میں تھے۔ پھر جو تیسرا کام ہوا وہ یہ جو ریزرو سیٹیں تھیں وہ ان کے ہاتھ سے چلی گئیں۔ اب ان کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی 53 وہاں پہ اپوزیشن کے پاس بھی اتنے لوگ آ گئے ہیں، اور جو آزاد لوگ ہیں یعنی جن کی تعداد 35 کے قریب ہے، اگر ان میں سے 20 بھی ٹوٹتے ہیں تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے، اور ان پر کوئی آئینی قدغن بھی نہیں ہے۔ تو اگر ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھنس چکے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ وہ خود ہی استعفیٰ دے کے چلے جائیں تو بہتر ہے، اس سے پہلے کہ ان کو نکالا جائے۔ تو اب پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، کچھ لوگ ان کے رویے سے دل برداشتہ ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جان بوجھ کے علی امین صاحب نے اپنی حکومت میں تنگ کیا، وہ الگ سے ایک معاملہ ہے۔ تو احتساب کمیٹی میں بھی لوگوں کو بلوا کے کافی ان کو ذلیل کیا گیا۔ پھر اسی طرح جو کچھ لوگوں کے کام ہی نہیں ہو رہے، جو بھی اگر تھوڑی سی مخالفت کرتا ہے، میں مخالفت تو نہیں کہوں گا، اپنی رائے دیتا ہے،
اس کے فنڈز بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو علی امین صاحب ابھی تک تو مضبوط نظر آ رہے ہیں، لیکن اندر سے وہ تھوڑے سے پریشان بھی ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ اب سارے فرنٹ ان کے خلاف کھل چکے ہیں۔ تو ان فرنٹس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں عمران خان صاحب کا بیان بھی چاہیے جو کہ ان پر اعتماد کا اظہار کریں۔ اس کے لیے کیا طریقہ وہ کرتے ہیں، وہ خود بھی ملنے جائیں گے، لیکن میرا خیال میں کہ وہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کا ایک بیان آئے جس میں وہ بھی کہیں کہ میں نے علی امین کو وزیر اعلیٰ میں نے مقرر کیا تھا، نامزد کیا تھا، میں ان پہ اعتماد کرتا ہوں، لہٰذا پارٹی ان کے ساتھ میرا وزیر اعلیٰ ہے تو پارٹی ان کے ساتھ چلے۔ میرے خیال میں کہ اس موقع پہ ان کو ایک تو یہ ضرورت ہوگی۔ دوسرا، جو آزاد لوگ ہیں اور پارٹی کے اندر لوگ ہیں، ان کے ساتھ تھوڑا سا علی امین صاحب کو اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہوگا۔ وہ جو ایک ان کا رویہ تھا تھوڑا سا جارحانہ آمرانہ، اس میں تھوڑی تبدیلی لانی ہوگی، ورنہ انہیں اس کا نقصان ہوگا۔ اب اگلے آنے والے دنوں میں اپوزیشن کیا اسٹریٹجی بناتی ہے اور تحریک انصاف اس کو کس طرح اس سے نبٹتی ہے۔ یقیناً جب حکومت میں لوگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے اور پیسہ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر ان کا مقابلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہو، تو پھر ٹف مقابلہ ہوتا ہے، کوئی آسانی سے بندہ نہیں جیتتا۔ اس کے لیے اسے محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت کے ساتھ ساتھ دیگر جو لوازمات ہیں وہ بھی ساتھ رکھنے پڑتے ہیں۔ علی امین صاحب تو یوں کافی عقل مند اور میں ایسے کہوں گا کہ شاطر کھلاڑی ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ کیسے کیسے لوگوں کو انفلوئنس کیا جاتا ہے اور کیسے لوگوں کو تبدیل کیا جاتا ہے، پارٹیوں سے کس طرح دوسری پارٹیوں میں منتقل کیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں کہ ان کو کافی ایکسپیرینس ہے ان معاملات کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ کس طرح اپنی حکومت بچاتے ہیں یا وہ کب تک سروائیو کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔